میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں پنجاب کا، جس کو PMLQ کہتے ہیں۔ محکموں کی یا منسٹریوں کے ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ وزارت تعلیم کا ٹارگٹ ہے انرولمنٹ بڑھانا۔ سروے سے مراد یہ ہے کہ 63,000 اسکول ہے پنجاب میں سرکاری۔ اس وقت 7.5 لاکھ بندہ کام کرتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں۔ ویمن امپاورمنٹ پہ ہم نے بڑا کام کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویو بائی سیم علی دادا، پاورڈ بائی سوشیون۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک سپر سول کی سیریز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، جس کے اندر ہم ان تمام لوگوں کو بلاتے ہیں جو اپنی جو بھی ان کی فیلڈ ہے یا جو بھی مختلف واک آف لائف سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، بٹ دے ہیو ناٹ اونلی contributed for the betterment of Pakistan, but also they are there to portray the better image of Pakistan all over the world۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے، تعلیم سے بھی تعلق ہے، آرٹ اینڈ کلچر سے بھی تعلق ہے، سوشل ورک سے بھی تعلق ہے، اور بہت زیادہ جو اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ لکھنے لکھانے کے معاملے میں ہر ایک کو انکریج کرتے ہیں۔ اینڈ وٹ ایور آئی ہیو ڈن ان مائی لائف ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرن، ہی از دا مین انسپریشن فار می۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مسعود صاحب۔ السلام علیکم سر، اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا، اینڈ اٹس بینگ اے گریٹ پلیئر فار اس کہ آپ آئیں۔ تو سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایجوکیشن پہ آپ کا پوری ایک ہسٹری ہے، چاہے آپ پالیٹکس میں رہے یا نہیں آپ کی پارٹی ایکٹیو ہوئی، بٹ یو ہیو ٹرائیڈ ٹو پلے یور رول۔ سو ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ اٹ اینڈ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ ویل اٹس اے ویری لانگ اسٹوری۔ پہلے تو میں ویری ہیپی ٹو سی یو، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آ کے۔ دیکھیے آئی ایم اے لاء گریجویٹ and I came into politics at a very early age, which is back in 90. I was barely 25 years old. اور میں ایک لڑک پن سے میں ایک بہت ہی سیریس کام میں جو ہے نا میں وہ انٹر کر گیا، اور I became the parliamentary secretary for health and population welfare. It's like that, it's like a deputy minister sort of a thing. تو وہ بہت کچھ سیکھنے کا ایک چانس ملا۔ میرے پیرنٹس، میرے آباء و اجداد بھی سیاست میں تھے۔ اٹ واز اے ٹریڈیشن ٹو ڈو دا پبلک سروس۔ تو تعلیم میں اور صحت دو ایسے شعبے ہوتے ہیں جو ہر سیاستدان، ہر بندے کو شوق ہوتا ہے اس پہ کام کرے، علاقے کی ڈیولپمنٹ سارا۔ تو سم آف دی ادر تعلیم سے میری وابستگی جو تھی وہ زیادہ ہوگی۔ اٹ اسٹارٹیڈ ان مینلی 1997، جب میں تیسری باری ممبر منتخب ہوا صوبائی اسمبلی۔ آئی ایم فرام گجرات، میرا حلقہ گجرات شہر ہے، میں وہاں سے لڑتا ہوں الیکشن، اور میں پاکستان مسلم لیگ میں ہوں۔ میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں پنجاب کا، جس کو PMLQ کہتے ہیں، اور ہمارے سربراہ ہیں چودھری پرویز الہی اینڈ چودھری شجاعت حسین صاحب۔ تو وہ اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا گھوسٹ اسکولس کا نام سنا ہوگا، بالکل بالکل، کہ اس پنجاب میں بہت زیادہ گھوسٹ اسکولس تھے، فیک ٹیچرز تھے، جعلی ڈگری تھی، چیٹنگ ہوتی تھی سینٹرز پہ، اور پیسہ جو تھا وہ پلفر ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں چیف منسٹر تھے میاں شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، آپ اس کو کیجئے۔ تو انہوں نے مجھے چیئرمین آف اے ٹاسک فورس بنا دیا، چیف منسٹر اسپیشل ٹاسک فورس آن ایجوکیشن۔ وہ میرے لیے ایک بڑا ہی ایک لرننگ کرو تھا میرے لیے۔ اس میں محکمہ تعلیم کی کلینزنگ کا کام مجھے دے دیا گیا۔ کلینزنگ سے مراد یہ ہے کہ گراف بہت ڈاؤن تھا پبلک سیکٹر کا سرکاری اسکول کا، اور پرائیویٹ والے بہت اوپر تھے، اور کوئی بھی بچہ جو ہے وہ جانا پیرنٹس پسند نہیں کرتے تھے سرکاری اسکول میں۔ صاحب غریبوں کے تو جانے ہی تھے وہاں پہ، لیکن جو ذرا تھوڑے سے تھے اس قابل جو اچھی فیس دے دے، they all would go to the private sector. So private sector was going up, government sector نیچے جا رہا تھا۔ تو وہ گو اسکولس پکڑے ہم نے۔ پاکستان آرمی نے ایک بہت بڑا سروے کیا، 4 کور لاہور کے ایک جنرل صاحب تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے سروے کو۔ سروے سے مراد یہ ہے کہ 63,000 اسکول ہے پنجاب میں سرکاری، اور اس وقت 7.5 لاکھ بندہ کام کرتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا تعلیم کا ہے۔ تو ان 63,000 اسکول میں آرمی گئی، ایک اسکول میں گئی، اور ایک ٹیچر کے کاغذات چیک کیے گئے، سنتیں میٹرک کی، FA کی، B.Ed کی، وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے ایک بہت بڑی کمپریہنسو رپورٹ تیار کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پھر ایک پریس کانفرنس کی، پتہ یہ چلا کہ تقریباً 5,500 گو اسکول ہے، 5,500 ایسا اسکول جو رجسٹرز میں کام کر رہا ہے، گراؤنڈ پہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کی مد میں ٹیچرز بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور تنخواہ جو ہے نا وہ کھائی جا رہی۔ 1 ارب روپے کی چوری جو ہے
وہ گوسٹ اسکول کی شکل میں وہ ڈھونڈی، پاکستان آرمی نے ڈھونڈی. ہم نے پریس کانفرنس کی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے اور ہم بھی تھے ساتھ. تو وہ اتنا بڑا اب ایک اسکینڈل سامنے آ گیا. وہ سرکاری وہ ٹیچرز تھے، تو 20,000 جعلی ٹیچر اس میں نکلا، 29,000 ڈاؤٹ فل ٹیچر مشکوک جن کی ڈگریاں. تو اب مجھے وہ سی ایم صاحب نے کہا کہ اس کو جی آپ اب نہ نکالیں ان سب بندوں کو. اب 20,000 بندے کو نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے سرکاری بندے کو نکالنے کا پورا پروسیس ہوتا ہے. END رولز ہے، شو کاز نوٹس ہے، پرسنل ہیئرنگ ہے، اس کے پاس ٹرائیبیونل ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ جا کے اسٹے بھی لے سکتا تھا. اینی ویز وہ پھر ہم نے بڑے انصاف کے ساتھ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی. 3400 بندہ میں نے نکالا محکمہ پنجاب سے، پوری ان کو وہ ہیئرنگ دے کے پورا پروسیس کر کے. 20,000 میں سے 3400 باقی ٹھیک نکلے، سارے باقی سارے ٹھیک تھے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گراف بہت ڈاؤن تھا، شہرت بڑی خراب تھی، چیٹنگ، اس کے بعد کوالٹی کوئی نہیں ہے. 63,000 اسکول میں سے 40,000 اسکول کی تو چار دیواری نہیں تھی. سرکاری اسکول میں فرنیچر نہیں تھا. یہ تب کی ہے جب میں وزیر، اس کے بعد میں وزیر بن گیا. میں وزیر تعلیم پنجاب بن گیا 2002 میں، اور جو ہے چیف منسٹر پھر اب بن گئے چودھری پرویز الہی صاحب، اور مجھے انہوں نے بہت بڑا ٹاسک دے دیا کہ آپ نے یہ تعلیم کا کرنا ہے. اب میرے پاس ایکسپیرینس وہ پرانا تھا، آئی نیو وٹ از ہیپننگ. ہاں جی، یہ تنخواہ کہاں سے بنتی ہے، کون سا محکمہ کنائیو کرتا ہے. بہت ہم نے صفائی کی اس زمانے میں، کتنی لرننگ آپ کو بہت. it was a learning curve for me, learning experience تھا میرے لیے. میں کوئی ایجوکیشنسٹ تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں، بٹ then you learn, then you know the ground realities. آپ کو پتہ ہوتی ہیں، ہمارا لنک ہوتا ہے گراؤنڈ ریالٹی سے اور حقیقت سے ہم وابستہ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو 2002 میں بن گئے ہم منسٹر ایجوکیشن. تو اس زمانے میں اسکول کالج کی ایک ہی وزارت ہوتی تھی، آج کل 2 ہیں. اسکول از ڈفرینٹ اینڈ کالج ڈفرینٹ. اور وہ صوبائی اور فیڈرل کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 صوبے کی اب بن گئی ہیں وزارتیں. ایک اسکولز کا وزیر ہے اور ایک کالجز کا وزیر ہے. میرے زمانے میں ایک ہی وزارت تھی، وہ ہیوج. تو پھر آپ کے پاس زیادہ کام، زیادہ، بہت زیادہ کام تھا، ورک لوڈ بھی تو زیادہ. جی. تو ہم نے کہا کہ اب کس طرح ٹھیک کرنا ہے یہ معاملہ، یہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو مفت تعلیم کا اعلان کر دیا. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان وی اناؤنس فری ایجوکیشن فار ایوری چائلڈ. پہلی سے لے کے 10ویں تک جتنے بچے بچی ہیں مفت تعلیم. اسٹینڈرڈ صحیح رہے گا. ہاں، اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ غربت کی وجہ سے بچے آتے نہیں، اور میسو ڈراپ آؤٹ تھا ہمارا جو پنجاب کا محکمہ تعلیم کا تھا. اس زمانے میں 90 لاکھ بچے میں سے 40 لاکھ بچہ ڈراپ آؤٹ ہو گھر کو چلا جاتا تھا. 40 لاکھ، آدھا، 50% ڈراپ آؤٹ. یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ ریٹ تھا جو ریکارڈ ہوا تھا کسی بھی ملک میں. اور گرلز پارٹیسپیشن تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی اس زمانے میں. تھوڑی بہت بچیاں جو جاتی تھیں ساؤتھ آف پنجاب 15 اضلاع میں، وہ 5ویں کے بعد جب مڈل اسکول میں جاتی تھی، ذرا سا وہ بڑی ہو جاتی تھی تو ان کو ماں باپ پیچھے کھینچ لیتے تھے. تو گرلز پارٹیسپیشن بھی بڑی کمزور تھی اور کم تھی. تو ہم نے پھر انسینٹیوز دیے. ہم نے کہا مفت تعلیم ہم دیں گے، مفت کتابیں دیں گے، اسٹائپنڈ دیں گے، بچی کو 200 روپیہ پاکٹ منی دیں گے تاکہ زیادہ ہے. وہ ماشاءاللہ ہمارا ریفارم پروگرام اتنا اچھا چلا کہ دیٹ ریزلٹڈ انٹو ویری، ایک کہہ لیں انرولمنٹ بڑھ گئی ہماری. شرح خواندگی 42% سے 62% پہ پہنچ گیا 5 سالوں میں. اور یہ ہم نے نہیں یہ ایویلویٹ کیا تھا، یہ ورلڈ بینک نے کیا تھا، ڈفیڈ نے، آغا خان. کیونکہ دیکھیں، کیونکہ اس ایج بریکٹ کی جو آپ بات کریں اس میں بچے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر بھی بہت ہے، تو آپ کو ان کو اسٹائپنڈ دینے پڑتے ہیں تاکہ ان کو کچھ کسی سے کمفرٹ لیول ہے. وہ میرا بڑا اچھا رہا جی. آئی ایم ویری ہیپی، ویری سیٹسفائڈ کہ آئی کنٹریبیوٹیڈ، آئی گیو بیک سم تھنگ ٹو دا سوسائٹی. میں نے اس ملک کے لیے کام کیا. ہم نے ایک ڈائریکشن، ایک سمت دے دی ہم نے محکمہ تعلیم کو. کریکولا بہت بڑا ایشو تھا. نصاب جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا اس زمانے میں. ڈیولوشن نہیں ابھی ہوا تھا، ڈیولوشن تو بعد میں ہوا. تو وہ پھر اس زمانے میں زبیدہ جلال تھیں وزیر، پھر جنرل اشرف قاضی تھے. تو انہوں نے پھر نصاب بدلا، اچھا نصاب. ہم نے نا پھر مقابلہ تھا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. یہ جو انگلش میڈیم سکولز تھے، اردو میڈیم، ایک بہت بڑا بیریئر تھا، بہت بڑا ایک فرق تھا ہیوز اور ہیو ناٹس کا.
تو ہم نے کہا ہم یہ تقسیم ختم کر دیتے ہیں. ہم نے تمام اردو میڈیم سکولز کو ہم نے انگلش میڈیم کر دیا. ہم نے بائلنگول کر دیا. 63,000 سکول کو اردو انگلش میڈیم کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کتنی ہمیں ہمت تھی, کتنی کمٹمنٹ تھی ہماری کہ ہم نے کر دیا. اب صرف کتابیں چھاپنا, پرنٹ کرنا, پبلش کر کے, پرنٹ کر کے, پیک کر کے ایک ایک بچے کو گھر میں پہنچانا کوئی آسان کام نہیں. 12.8 ملین بچے گھروں میں کتاب جا رہی ہے. گوڈاؤنز بنائے, پرنٹنگ کروائی, پبلشنگ کروائی, ٹرکنگ NLC سے کہا, ٹرکس آئے ہمارے پاس, بڑا کچھ ہم نے کیا. اٹس اے ویری لانگ اسٹوری. تو میں نے بڑا اس کو انجوائے کیا اس کام کو. آپ کے ملک کی شرح خواندگی اوپر جا رہی ہے, آپ کو گرلز ایجوکیشن میں ہم نے بڑا کام کیا. تو وہ ہماری بچیوں کی تعداد بڑھ گئی. جو ہم نے انسینٹیوز دیے تھے پہلے سال, جو ہم نے کام کیا نا جی, پہلے سال مفت تعلیم کتابیں, جب اگلا ایڈمیشن آیا ہمارا نیکسٹ اکیڈیمک سیشن میں, تو 22 لاکھ نیا بچہ بچی سرکاری اسکول میں آ گیا. یہ جی دس از ون آف دی اچیومنٹس. تو محکموں کی یا منسٹریوں کے نا ٹارگیٹس ہوتے ہیں. وزارت تعلیم کا ٹارگیٹ ہے انرولمنٹ بڑھانا, ڈراپ آؤٹ کم کرنا, گرلز ایجوکیشن بڑھانا, ٹیکنیکل, ووکیشنل, ارلی ایئرز, نصاب, یہ سارے نا ایگزامینیشن, ٹیسٹنگ, ایویلویشن, ٹیچرس ٹریننگ, یہ سارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. تو پاکستان پوری دنیا میں ایک واحد ملک ایسا رہا جس نے اپنے یہ ٹارگیٹس اچیو کیے. اس کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اس زمانے میں کہتے تھے, MDGs, آج کل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اسے کہتے ہیں, SDGs. تو ورلڈ بینک بڑا متاثر ہو گیا ہم سے, ہماری گورننس سے, ہماری کمٹمنٹ سے. تو انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو شو کیس کیا اور دنیا میں سے 14 پروگرامز انہوں نے سلیکٹ کیے تو بیسٹ پروگرام. ایک تھا آپ کے پنجاب کا, آپ کے اور ہمارے پنجاب کا. یہ ایک اعزاز تھا پاکستان کے لیے, ایک اعزاز تھا پنجاب کے لیے, اور اعزاز تو پیچھے چھوڑیں, یہ ہماری ڈیوٹی تھی. جی یہ ہماری ڈیوٹی تھی بچوں کو پڑھانا, غریبوں کے بچوں کو پڑھانا. ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی انگریزی پڑھیں, اچھی تعلیم لیں. اب حالت یہ تھی, وہ ٹاٹ تھا, اسکولوں میں تو کرسی تھی نہیں, واش روم ہی نہیں ہے. ون آف دا میجر ریزنز آف اے گرلز ڈراپ آؤٹ واز دا واش روم. وہ ہے ہی نہیں, وہ بیچاری بچی کہاں جائے. تو آپ اندازہ لگائی, 4 دیواری کوئی نہیں. وہ پھر ہم نے انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگایا, ہم نے بچے کو ٹاٹ سے اٹھا کے کرسی پہ بٹھایا, اس کو عزت دی. ٹیچرس پہ بھی ہم نے بڑا کام کیا, ٹیچرس ٹریننگ, کریکولا, نصاب وغیرہ, پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن. پھر ہم نے یونیورسٹیاں دے دیں, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں اجازت ہی نہیں تھی چارٹر دینے کی, اتنا زیادہ بیوروکریٹک کنٹرول تھا. تو ہم نے کہا نہیں بھائی, عام کریں تعلیم, ایک عام بچے کو رسائی حاصل ہونی چاہیے اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی. تو آپ نے آئین میں بدل دیا, 25A کی شک لگا دی کہ بچے کو مفت و لازمی تعلیم دینی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. تو اسکول آپ کے پاس نیچے ہے نہیں, انفراسٹرکچر آپ کا کمزور ہے. اینی ویز اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ یونیورسٹیاں جو ہم نے چارٹر دیے تھے, اب ماشاء اللہ وہ گرو کر گئی ہیں. اتنا ان کا ہائی اسٹینڈرڈ ہے, اتنی ان کی اچیومنٹ ہے. ایسے ایسے نئے پروگرامز وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں جو مارکیٹ ریلیٹڈ ہے, جس کی ڈیمانڈ ہے جن پروگرامز کی. اور بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا تھا. That's wonderful. اور صرف یہ ایک آپ کی سکسیس نہیں, کنٹریبیوشن بھی میں سمجھتی ہوں کہ فار دی ریسٹ آف دا جنریشنز کہ آپ نے کی. مجھے یہ بتائیے سر کہ ووکیشنل یا اسکل ایجوکیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, بیکاز دیٹ آلسو پلیز ویری امپورٹنٹ رول. اٹ از ہائیلی امپورٹنٹ. پاکستان میں 100% بچوں میں جو بچے ہیں ہمارے, ان میں سے ہارڈلی 1 یا 2% ووکیشنل جاتے ہیں ڈائریکشن میں, جاتا ہی کوئی نہیں ہمارے یہاں. جرمنی میں 55% لوگ ووکیشنل اور اسکل ایجوکیشن پہ جاتے ہیں. This is so good. جی, تو ہنر کی تعلیم پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے اپنے بچے کو ہنر سکھانا ہے. ایک جگہ ایک بچہ BA کر گیا, ماسٹرز کر کے, اس کو وہ جاب لیس پھر رہا ہے. ایک جگہ ہنر والا ہے, وہ کما رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا ہے, کوئی اپنا پارلر بنا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی بال کاٹنے کا کورس کر رہا ہے, کوئی کھانا پکانے کا شیف بن گیا. تو میرا جو ٹارگٹ ہے, میں نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ ہم نے ووکیشنل اور اسکلڈ ایجوکیشن کو ہم نے بڑھانا ہے. ہم نے زیادہ سے زیادہ ڈسپلنس شروع کرنے ہیں. اور جرمنی کا ماڈل بڑا, میں گیا تھا جرمنی, مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا جرمن گورنمنٹ نے ٹو اسٹڈی دا ڈول سسٹم آف ایجوکیشن. کمال کا ان کا سسٹم ہے جی. کیونکہ سر دیکھیں, اگر اسکل نہیں ہوگا
तो अब मैं उस दिन किसी की एक रिपोर्ट देख रही थी, किसी एक गांव की, मतलब बाहर के मुल्क की किसी की मैं बात कर रही हूँ, कि वहाँ पे जो गांव में वो औरत एक कंबल या खेस बनाती है, वो ई कॉमर्स के ज़रिए उसको पूरी दुनिया में सेल भी करती है और वो घर बैठे पैसे बनाती है। सो आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव सच थिंग्स। इससे आपका जो क्राइम रेट है वो भी कम होगा, आपकी एजुकेशन भी बढ़ेगी, इंडिपेंडेंस भी बढ़ेगी। आई बिल्कुल। थिंक वी नीड टू वर्क ये ऑन देखिए ना, ये तो विमेन एम्पावरमेंट पे हमने बड़ा काम किया था। जो लोकल क्राफ्ट था आपका, जो सकाफत भी है आपकी, कोई टोकरियां बना रहा है, कोई टोपियां बना रहा है, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। ये लोकल क्राफ्ट जो सदियों से चला आ रहा है, हैंडी क्राफ्ट है, लोकल क्राफ्ट है, एक स्किल है आपके अंदर, तो उसको प्रमोट करना तो बहुत ज़रूरी था। और उसको वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर लेकर आना, फिर उस खातून को अपने स्टाइपेंड भी तो देना पड़ता है ना, उनको टूल्स देने पड़ते हैं, ताकि वो कोई मूड़े बना रहा है, कोई कुर्सियाँ बना रहा है, कोई दरियाँ बना रहा है, कोई चारपाइयाँ बना रहा है। तो हमारी ख़वातीन का जो विमेन एम्पावरमेंट का जो एक प्रोसेस था और एक टारगेट था, वो भी हमने मुफ्त तालीम दे के, वो स्टाइपेंड दे के हमने उजागर किया और इसको हमने आगे हम लेकर आए। विमेन रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, वो लोकल बॉडीज़ में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। तो ये एक स्कीम होती है किसी भी गवर्नमेंट की, और पाकिस्तान को इस वक्त भी विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जो बात आपने की स्किल्ड और वोकेशनल, दैट इज़ एक लाइफ लाइन है इस मुल्क की हमारी। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। एंड वी शुड नॉट थिंक अबाउट एवरी टाइम कि गवर्नमेंट ही कुछ करेगी। वी नीड टू, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर, आपको लगता है कि इसमें अगर साथ मिले तो ज़्यादा बेहतर होएगा? देखिए, प्राइवेट सेक्टर इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर। मैं आपको तालीम की मिसाल दे देता हूँ। अब यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है जी। नीचे पंजाब में बन गया हायर एजुकेशन कमीशन, महकमा तालीम है, चांसलर साहब है सारा। तो सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए डिफरेंट हैं कवानीन और प्राइवेट के लिए डिफरेंट कवानीन है। प्राइवेट वालों को जो है फैसिलिटेट नहीं किया जाता। भाई वो तो आपकी इकोनॉमी में आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो टैक्स देते हैं आपको, वो मयारी तालीम दे रहे हैं। लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो है ना जी, ये बड़ी डिफरेंट है कि प्राइवेट वालों को टाइट करके रखो और जो असल आपकी सरकार है उस पे काम हो नहीं रहा, वहाँ पे उसको लेवरेज दिए जा रहे हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, एंड आई थिंक दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, दे आर द पार्टनर्स। पाकिस्तानी है ना, वो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो CSR अपना बहुत बड़ा करते हैं। देखिए ये CSR की बात आपने कितनी अच्छी जी, की वो हुई। बहुत ज़्यादा करते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, वो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाते हैं। आजकल तो अरबों रुपया चाहिए यूनिवर्सिटियां बनाने की, सरकार नहीं बना सकती खुद से। लैब्स के लिए पैसे चाहिए, फर्नीचर के लिए चाहिए, सैलरीज देनी होती हैं। तो चलना तो उन्होंने फीस लेके चलना है ना जी, तभी सस्टेनेबल होंगे। सरकार भी फीस लेती है, वो सब्सिडाइज लेती है, प्राइवेट सेक्टर फीस लेता है। तो जो शख्स फीस लेके बच्चों को तालीम दे रहा है और उसने अपनी मदद आपसे वो ग्रो कर गया है, बच्चों की तादाद बढ़ गई है और उसकी जो आमदन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो करोड़ों में चली गई है, तो आप उसको लुटेरा कहना शुरू कर दिया, आपने उसको माफिया कहना शुरू कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है? उसने अपनी मदद आपसे इसने इस मुकाम पे वो पहुंचा है। वही पैसा जो कमाते हैं वो दोबारा वो लगाते हैं, कभी मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, कभी क्या करते हैं। एनीवेज, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, और इसके लिए हमने एक एसोसिएशन बना रखी है, अब नहीं बनी है, एपसेप उसका नाम है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, एपसेप। पहली दफ़ा एसोसिएशन बनी। हमने सोसाइटी को जो है ये हमने हाईलाइट किया कि इम्पोर्टेंस कितनी है प्राइवेट सेक्टर, कंट्रीब्यूशन कितनी है, प्राइवेट सेक्टर करता क्या, आज तक पता ही नहीं किसी को। लुटेरे लुटेरे, माफिया माफिया, यही सुनते हैं ना हमेशा। वो हमारा बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। मैं उसका चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। चारों सूबों की जो प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया गवर्नमेंट के आगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, उन्होंने हमें नोटिफाई करवा दिया। अब हम आ गए हैं मुशावरत में जी, कंसल्टेशन। एक हमने एक नया शुरू कर दिया, एक एक्सपीरियंस हमने शुरू किया, पहले कोई मुशावरत नहीं थी। तो अब बात सुनी जा रही है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा। सो नाउ वी आर इनटू कंसल्टेटिव प्रोसेस हमारा शुरू हो गया। आप इसको रिप्रेजेंट भी तो करते जी, मैं करता हूँ जी, हाँ, मैं ऑफिस बेरर हूँ
اور میں جا کے ہم گورنمنٹ کے آگے ہم جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، کوئی بھی نیا پروگرام شروع ہو. تمام پرائیویٹ سیکٹر جی کو ہاں، آپ ہاں represent جی بالکل، ہم قانون قاعدے کا احترام کرنا ضروری ہے. ایک پروٹوکول ہے جس میں رہ کے آپ نے ڈگریاں دینی ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جو کچھ ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں ہمارے ہاں، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، جن کا بہت بڑا نام ہے، جن کی ریٹنگ رینکنگ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ لوگ سہکتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے. ان کی فیسیں بھی زیادہ ہیں، لیکن لوگ سفارشیں کر کے وہاں جاتے ہیں. انہوں نے اپنا میرٹ رکھا ہوا ہے، اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے. کون سا ملک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر چل سکتا ہے؟ پوری دنیا اٹھا کے جی دیکھ ہاں، لیں، ہر جگہ آپ پرائیویٹ یہ دیکھیں، ایجوکیشن رہی ہے اور کبھی وہ ایکسپینسو رہی ہے. آپ انڈسٹری لے لیں، آپ شاپ کیپر لے لیں، آپ کوئی لوکل ٹریڈ لے لیں، یہ مینوفیکچرر لے لیں، تو پرائیویٹ سیکٹر ہی تو ہے جو ٹیکس آپ کو دیتا ہے. انہی کی آمدن سے ٹیکس سے آپ لوگ چلاتے ہیں اپنے سارے. تو اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک اچھا لیڈر، مثلاً پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا وزیر یا اس محکمے کا سیکرٹری جو سرکاری ہے، ان کا جو ویژنری ہونا اور ایک پیج پہ نا بہت ضروری ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے آپ کا ویژن کیا ہے، کتنی آپ کی لیڈرشپ، آپ میں کوالٹی کتنی ہے. تو اگر آپ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر بن گئے ہیں یا سیکرٹری بن گئے ہیں، چلانا اپنے ہے نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو نیگیٹیوٹی کریٹ ہوئی. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.